تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت جناب مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے ارشادات ہمیں ملتے ہیں، جس میں آپ نے درود پاک کے حوالے سے فضائل بیان فرمائے، برکتیں بیان فرمائی ہیں۔ آئیے میں آپ کو الترغیب والترہیب کتاب حدیث نمبر 2590 ہمارے حضور ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک اسے دنیا میں ہی جیتے جی جنت کا جو اس کا مقام ہے وہ دکھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اگر سلسلہ ہمارا بن جائے، روزانہ ہی اگر کوشش کریں، پڑھنے والے ماشاء اللہ الرحمن 1000 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں، 1200 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ماشاء اللہ الرحمن پڑھنے والے پڑھتے ہیں، اگر آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج جس وقت ہم پروگرام لائیو کر رہے ہیں تو جمعہ کا دن ہے، الحمدللہ برکتوں والا، رحمتوں والا، بخششوں والا، عظمتوں والا، کرامتوں والا، شرافتوں والا، بزرگی والا یہ دن ہے۔ بڑی برکتیں ہیں اس دن کی۔ اس دن نیک اعمال کے فضائل بڑھا دیے جاتے ہیں، نیکیوں پر اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے آج نیکیاں کیجیے، صدقہ و خیرات کیجیے، غریبوں کی مدد کیجیے، مدارس میں اپنی رقم دیجیے، مساجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو مسجدوں میں تعاون کیجیے۔ اسی انداز سے جو نیک اعمال ہم کر سکتے ہیں آج کے دن کوشش کیجیے، انشاءاللہ اس کا بہترین اجر و ثواب آپ کو حاصل ہوگا۔ پروگرام ایک نہیں صبحوں میں الحمدللہ ہم بہت ساری علم و حکمت کی، دین کی باتیں کرتے ہیں، آپ تک ان باتوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الرحمن اہم ٹاپک پر کچھ گفتگو ہے، کچھ باتیں ہیں جو آپ تک پہنچانی ہیں، آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تو اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی۔ آخر تک ہمارا ساتھ دیجیے گا، اور بھی دوست و احباب کو آپ کوشش کیجیے ہمارے ساتھ جوائن کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام میں ماشاء اللہ الرحمن کچھ گیسٹ ہوتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ کچھ مہمان ہیں۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب رکن ہند مشاورت جناب محمد جمیل بھائی تشریف فرما ہے۔ جمیل بھائی کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم، آمین۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ہمارے بڑے پیارے گیسٹ جناب مظفر بھائی بھی ہیں، آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے۔ مظفر بھائی سے اور جمیل بھائی سے انشاءاللہ ہم آج کے ٹاپک کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، باتیں کریں گے۔ آپ بھی اگر چاہیں ہمارے ساتھ شامل ہونا، آپ کوئی سوال کرنا چاہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے تو آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر آپ کو جو نظر آ رہا ہے اسکرین پر، اسی انداز سے نعتیں سنانے کے لیے، آپ کے فرمائشی کلام پورا کرنے کے لیے میرے دل کی جانب تشریف رکھتے ہیں بڑے ہی پیارے نعت خواں جناب الطاف بھائی۔ خوش آمدید الطاف بھائی کو بھی۔ الطاف بھائی سے بھی کچھ اگر کلام سننا چاہتے ہیں، ہمارے نمبر آپ نوٹ کر لیجئے 8286252626، یہ ہمارا FGN چینل آفیشیل کا نمبر ہے۔ اس پر آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اپنی وائس آپ بھیج دیں تو انشاءاللہ الرحمن ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ لائیو پروگرام اس وقت یوٹیوب پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ یوٹیوب پر لائیو کمنٹ کے ذریعے آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، وہ جو میسج آئیں گے اس کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کی جائے گی، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان
الإنسان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے ایک کلام شامل کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر اس کلام کو پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دل و جان
پر نثارا کروں میں تیری کاشِ پایوں سوارا کروں میں تیری کاشِ پایوں سوارا کروں میں کہ پلکوں سے اس کو ہارا کروں میں کہ پلکوں سے اس کو ہارا کروں میں مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں کیوں غیر کی کو کرے کھانے جاؤں میں کیوں غیر کی کو کرے کھانے جاؤں تیرے در سے اپنا زارا کروں میں تیرے در سے اپنا زارا کروں میں خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد اگر قلب اپنا تو پارا کروں میں اگر قلب اپنا تو پارا کروں میں خدا را اباؤں کی تم گئے لبوں پر خدا را اباؤں کی تم گئے لبوں پر خدا را اباؤں کی تم تمہیں واپسی تو نظارہ کروں میں تمہیں واپسی تو نظارہ کروں میں یہ ایک جان کیا گئے اگر ہو کروڑوں یہ ایک جان کیا گئے اگر ہو کروڑوں یہ ایک جان کیا گئے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب گوارا کروں میں تیرے نام پر سب گوارا کروں میں تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر یوں ہی زندگانی
گزارا کروں میں، اور میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، تمہاری جانب اشارہ کروں میں، تمہاری جانب اشارہ کروں میں، اور تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دل نوری، خدا خیر سے لائے وہ دل نوری، خدا خیر سے لائے وہ دل نوری، مدینے کی گلیاں محارا کروں میں، مدینے کی گلیاں محارا کروں میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ الکریم، اللہ پاک اس کلام کی برکت نصیب فرمائے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان قادری برکاتی نوری رحمۃ اللہ تعالی کا بڑا ہی پیارا مشہور زمانہ کلام پڑھا گیا۔ اللہ پاک ہمیں اسی انداز سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح ہے ماشاءاللہ، اور صبح آپ ماشاءاللہ مدینے کی باتیں بھی سن رہے ہیں، نعتیں بھی سن رہے ہیں، کلام بھی سن رہے ہیں، تو یہ صبح کے پروگرام کی ہماری برکتیں ہیں۔ اللہ پاک آپ کا ذوق اور شوق سلامت رکھے۔ آج ایک اہم ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگوں کا ایک جو ذہن ہے، جو ان کی سوچ بنی ہوئی ہے، ایک تعداد وہ ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ میں رات کو سوؤں اور صبح اٹھوں تو اپنے وقت کا، اپنے زمانے کا امیر ترین آدمی بن جاؤں۔ کسی کے پاس شہرت نہیں ہے، وہ چاہتا ہے مجھے شہرت حاصل ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ راتوں رات کوئی ایسا مجھ پر دم کر دے، کوئی ایسا پھونک مار دے کہ صبح اٹھوں تو میں جناب مشہور ترین آدمی بن جاؤں۔ اسی طرح دیگر کامیابیاں جس کو آدمی اپنے لیے تصور کرتا ہے، چاہے وہ مال کو کامیابی سمجھتا ہے، وہ عزت کو کامیابی سمجھتا ہے، وہ منصب اگر کوئی بڑا چاہتا ہے، کوئی عہدہ چاہتا ہے، کوئی کرسی چاہتا ہے، یا دنیا کے اندر اسے کوئی چیز چاہیے، کوئی بڑا اس کو بنگلہ چاہیے، کوئی بڑی گاڑیاں اس کو چاہیے، بہت کچھ بندہ دنیا کے اندر چاہتا ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کا ذہن ایک بڑی تعداد اگر آپ دیکھیں گے لوگوں کا یہی ہے کہ کام نہیں کرنا، محنت نہیں کرنی، لگن کے ساتھ کسی کام کو مسلسل نہیں کرنا، بس یہ ذہن ہے کہ جناب کس انداز سے فوراً میرا جو مقصد ہے پورا ہو جائے، کوئی اس طرح کی کرامت ظاہر ہو جائے، کوئی اس طرح کی قدرت کا کرشمہ ظاہر ہو جائے کہ بس فوراً میرے سارے کام ہو گئے، میری بگڑیاں بننا شروع ہو گئی، میں جو چاہتا تھا میرے مقاصد مجھے حاصل ہو گئے۔ تو آپ بھی سمجھتے ہیں یقیناً ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ خوابوں کی دنیا میں ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بڑی کامیابیوں کے پیچھے بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، بڑے منصب کے پیچھے، بڑے عہدے کے پیچھے بڑا وقت لگتا ہے، بڑی قربانیاں دینے پڑتی ہے، بہت وقت لگتا ہے، تب جا کر انسان کہیں کسی جگہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، سسٹم ہے، ایک نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرے گا وہ پائے گا۔ صرف خیالی پلاؤ پکانے سے دنیا میں بات نہیں بنتی ہے۔ آپ دنیا میں اگر آپ
ہسٹری اٹھا کر دیکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا میں ایک بڑا نام کمایا. اگر آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں تو آپ کو ملے گا کہ وہ اس منصب پر آنے سے پہلے, اس مقام پر آنے سے پہلے ایک غریب آدمی تھے. اگر دنیا کو کروڑ پتی آدمی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کروڑ پتی بنا کیسے؟ یا تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کا باپ اتنا مال چھوڑ کے گیا تھا, ٹھیک ہے, ظاہر ہے. اچھا, اس کا باپ بھی اتنا کروڑ پتی اور ارب پتی کیوں تھا؟ اس کا باپ کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے تو آپ کو سیدھا سادہ ایک اس کی لائف آپ کو دکھے گی کہ وہ ایک غریب آدمی تھا, مزدور تھا, کوششیں کرتا تھا, محنت کرتا تھا. ایک وقت آیا اس نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا. چھوٹا بزنس تھا, بزنس سے ایک دکان سے دو دکان کی, ایک شہر سے دو شہر میں اس کا بزنس جو ہے نا منتقل ہونا شروع ہوا. پھر دو سے ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچا. پھر جناب اس کی شہرت ہونا شروع ہوئی. اس کا پروڈکٹ جو ہے دنیا کے مختلف مقامات پر, مختلف شہروں میں, مختلف حصوں میں جانا شروع ہوا. یوں اس کی آمدنی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی. پھر ایک وقت آیا کہ دنیا نے دیکھا کہ اس چھوٹی سی دکان سے اسٹارٹ کرنے والے آدمی نے دنیا میں اپنا بڑا نام بنایا اور دنیا کے ٹاپ 10 بزنس مین لوگوں میں اپنا نام شامل کروا لیا. اس کی ہسٹری اسی انداز سے ہوتی ہے. ایسا نہیں تھا کہ وہ رات کو سویا اور صبح اٹھا تو اس کا محل بھی تیار تھا, اس کے پاس 25-30 گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی تھی, اس کے سامنے خادمین کی اور غلاموں کی لائنیں لگی ہوئی تھی. ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہماری زندگی ہے, زندگی اسی انداز سے گزارنی ہوتی ہے. اللہ کریم ہمیں زندگی کے اندر اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ حقیقت ہے یا خواب ہے؟ خوابوں کے اندر ہوتا ہے, حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے. کیا کہیں گے مظفر بھائی اس حوالے سے؟ یہ جو ہماری لائف ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آنن فانن سب کچھ ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. علی بھائی, ایک شاعر کہتا ہے, چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم. چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم, پہلے پیدا کوئی ویسا تو کرے قلب سمیم. تو تمنا کامیابی کی, شہرت کی, دولت کی ہر ایک کے اندر ہوتی ہے, لیکن کوئی شخص ہے نا اس کے لیے سچی طلب کتنی رکھتا ہے. تو یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کے لیے کوشش, انعام جو ہے ہر ایک کو حاصل کرنا ہے, جی, ترقی ہر ایک کو حاصل کرنی ہے, لیکن کوئی واقعی اس کے لیے سیریس کتنا ہے, سنجیدہ کتنا ہے, وہ پلاننگ کتنے کرتا ہے, پھر اس پر اس نے اپنا عزم مصمم کتنا بنایا ہے, اور اس کے لیے پریکٹیکل عمل کیا کرتا ہے. جی. اگر عمل کوئی نہیں کر رہا ہے تو بعض جو لوگ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور خوابوں کی دنیا میں رہتے ہوئے خیالی پلاؤ بناتے ہوئے بہت سارے منصوبے بناتے ہیں, روز کئی منصوبے بناتے ہیں اور ان کے منصوبے بکھر جاتے ہیں. اچھا, ان منصوبوں میں پڑے رہنے کی وجہ سے وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے, ایسے ہی مال کا بھی نقصان ہو جاتا ہے, اور جو فیوچر کی سب تانے بانے بننے میں اور کامیابی حاصل نہ کرنے میں جو حال میں ان کو فائدہ ہو سکتا تھا نا, اس کا بھی نقصان ہو جاتا ہے. ایک حکایت اس طرح کی ہے, ایک شخص جو ہے وہ گھی کا سوداگر تھا اور گھی فروخت کرتا تھا. آج تو بہت سارے جو ہے برانڈ بھی آ چکے ہیں, پہلے کے زمانے میں خاص جو ہے خالص گھی جو ہے بنایا جاتا تھا, دیسی گھی جو, اور بہت اس کی جو ہے ڈیمانڈ ہوتی تھی. تو وہ شخص کیا کرتا تھا کہ اس کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جو بڑا ہی قناعت پسند تھا, بولا بالا ایک دم سادہ لوح تھا. تو یہ عقیدت کے طور پر نا ایک پیالہ جو ہے وہ جب بھی اس کا بکری ہوتی ہے اور جب بھی ہوتا روزانہ یا جیسے بھی موقع ہوتا, وہ اس کو ایک پیالہ گھی جو ہے بھجوا دیتا تھا. اچھا, اب وہ لے کے رکھ لیتا تھا. تحفہ قبول کرنا, دینا لینا یہ بھی سنت ہے, اور پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا اچھی بات ہے. وہ لیتا تھا, تھوڑا بہت اس کو استعمال کرتا تھا, اور پھر بقیہ جو ہے وہ ایک بڑے سے برتن میں ڈال دیتا تھا. ایک وقت آیا کہ اس کا بڑا برتن بھی جو ہے نا پورا گھی سے بھر گیا. بہت کم استعمال کرتا تھا وہ. اب اس نے سوچا کہ اب یہ گھی تو بھر گیا اور یہی برتن تھا میرے پاس, اب مزید رکھنے کی جگہ نہیں ہے, اب اس گھی کا میں کیا کروں. تو خیال آیا, پھر اس نے سوچا کہ جس طرح سے مجھے یہ گھی ملا ہے میں بھی دوسروں میں تقسیم کر دیتا ہوں, کچھ لوگ کھائیں گے, استعمال کریں گے, میرے اور پڑوس ہے دیگر. لیکن اب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر یہ گھی دوسروں کو بھی دوں گا تو وہ کھا لیں گے, استعمال کر لیں گے, ختم ہو جائے گا. لیکن اس سے اگر کوئی منافع, جاری رہنے والا منافع اگر مجھے حاصل کرنا ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں, اس گھی کو میں فروخت کر دیتا ہوں اور اس کی جو رقم آئے گی نا اس سے کوئی کاروبار شروع کروں گا. اب وہ قناعت پسند تھا, اس کی فیلڈ نہیں تھی, اس کے پاس تجربہ نہیں تھا, لیکن اب اس نے یہ سوچا, تو سوچ کر پریکٹیکل عمل نہیں کیا.
بعض اوقات بہت لانگ ٹرم پلاننگ جو ہوتی ہے وہ بھی انسان کو نقصان میں ڈال دیتی ہے. ایسا ہی بناتا جا رہا ہے پلاننگ آدمی, لیکن قدم ایک اٹھانے کو تیار نہیں, ختم کرنے میں پریشان ہے, کیسا اینڈ ہوگا, کیا ہوگا, کہاں ہوگا, لیکن سٹارٹ کرنے کو تیار نہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ویل سٹارٹڈ از ہاف ڈن. کوئی اچھی طریقے سے کوئی چیز کی شروعات کی جائے نا تو سمجھو آدھا کام اس نے مکمل کر دیا, اچھے انداز سے شروع کیا. اب اس نے شروع نہیں کیا, سوچنا شروع کیا اس کی رقم آئے گی, اس رقم سے میں جو ہے بھینس وغیرہ خرید لوں گا اور کاروبار جو پھیلاؤں گا, یہ اس سے یہ ہوگا, اس سے یہ ہوگا, پھر اتنی بھینسیں ہو جائے گی, ان کے دودھ کا کاروبار, پھر اور کئی چیزیں جو ہے گھی ملے گا, پنیر ملے گا, اب میں کافی مالدار بن جاؤں گا, پھر اچھی جگہ رشتہ کروں گا, میری شادی ہو جائے گی. اب وہ سب سپنے سوچ رہا ہے, وہ شادی ہو جائے گی, بچے جو پھر میرے بچے ہوں گے, بچے شرارت بھی کریں گے بھینسوں کے ساتھ, میں ان کو نرمی سے سمجھاؤں گا, ہو سکتا ہے بھینسوں کو بھی تکلیف دے دے, ان کو سمجھاؤں گا. اب وہ ہاتھ میں اس کے ایک لاٹھی تھی, اب وہ سوچ رہا ہے, گم ہے, اور وہ اچانک وہ کیا اس کو سمجھ میں آتا ہے, وہ لاٹھی چلا دیتا ہے, وہ برتن مٹی کا برتن تھا جس میں پورا وہ گھی رکھا ہوا تھا, وہ لاٹھی کی ضرب سے وہ برتن ٹوٹ جاتا ہے اور سارا جو گھی تھا وہ زمین پر بہہ جاتا. اب یہ سوچ کیا رہا تھا, اچھا ملا تھا اس کو موقع, اور یہ حال میں رہتے ہوئے بہت زیادہ لمبی چوڑی پلاننگ نہیں کرتا, واقعی اس کو لے جاتا, فوراً جو فروخت کرتا, اس کے پاس رقم آتی, تو اس کا جو اس نے جو دیکھنا شروع کیا تھا نا, کچھ نہ کچھ سلسلہ شروع ہو جاتا. لیکن اب اس کے یہ اسی چیز میں خالی گم رہ جانے کی وجہ سے کیا ہوا, جو حال میں اس کو ملی ہوئی چیز تھی وہ بھی اس سے ہاتھ دھو بیٹھا. ایسا ہی. تو ایسے ہی لوگوں کو جو نا موقع ملتے ہیں, لوگوں کو جو آج پریزنٹ حال کے اندر جو کچھ وہ سنوار سکتے ہیں, وہ حاصل کر سکتے ہیں, بعض ایسے لوگ جو ہے وہ اس سے بھی محروم رہ جاتے ہیں. اور دنیا جو ہے عالم اسباب ہے, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا, یہاں بندہ جو ہے کوششیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کامیابی عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہوگا جو اس نے کوشش کی, جو وہ صحیح کرے گا, جو کوشش کرے گا, ہر انسان کے لیے جو ہے نا وہی ہوگا جو اس نے کوشش کی. تو بندہ اگر کوشش نہ کرے, ایک شخص جو تھا اس نے ایک شخص تھا جنگل میں گیا وہ, تو ایک اپاہج لومڑی پر اس کی نظر پڑی. اس کے اب بالکل اپاہج, وہ چل نہیں سکتی, لیکن وہ اچھی موٹی تازی ایک دم, تو وہ اور شاید اندھی بھی تھی. تو شخص کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ اپاہج لومڑی, اور یہ شکار بھی نہیں کر سکتی, دیکھ بھی نہیں سکتی, لیکن موٹی تازی یہ کھاتی کیسے ہے, اس کو رزق کیسے ملتا ہے. تو اس نے دیکھا کہ زمین جو ہے نا اس کے آگے کی شک ہوئی, اور 2 پیالے جو ہے نا شہد وغیرہ کے دودھ اور شہد کے ایسے باہر نکلے. پھر یہ ابھی بھی اس میں تھا کہ یہ لومڑی وہاں تک پہنچے گی کیسے. تو اس نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی سے نا ایک بزرگ جو ہے اتر کر, غار میں سے اتر کر آ رہے ہیں, اور وہ دونوں پیالے ہاتھ سے لے جا کر اس کے منہ میں ڈالتے ہیں, وہ اس طرح سے اس کو رزق مل رہا ہے. اب جب وہ دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے, جب اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کے رزق کا اتنا انتظام کر دیا, کچھ نہیں وہ کر رہی ہے اور ایسے اس کو رزق مل رہا ہے, تو میں جو بھاگ دوڑ کر رہا ہوں نا, میں جو اتنی سب جدوجہد کر رہا ہوں رزق کے لیے اور مارا پھر رہا ہوں, تو مجھے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں, اب میں بھی گھر میں بیٹھ جاؤں گا اور اطمینان, اب میرے لیے بھی جو نا روزی گھر میں آئے گی. اب وہ بیٹھ جاتا ہے, کئی دن تک کچھ نہیں ہوتا ہے, بھوک کے مارے برا حال. پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, مالک و مولا, یہ ایک اپاہج لومڑی, اس کا تو نے رزق کا ایسا انتظام کیا, اور میں بھی تیرا بندہ ہوں, میں نے جو ہے میں اتنے دن سے بھوکا ہوں, اپنے گھر میں رکا ہوں, لیکن میرے لیے روزی نہیں آ رہی ہے. تو غیب سے ایک آواز آتی ہے, اس کو بتایا جاتا ہے کہ تو نے اپاہج لومڑی بننا کیوں پسند کیا, تو نے وہ شیر بننا پسند کیوں نہیں کیا جو خود بھی شکار کرتا ہے, پھر اپنے بچے ہوئے شکار سے ویسے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے, کہ دوسرے جانور بھی جو ہے اس کا شکار جو حاصل کرتے ہیں. تو تم صحیح سلامت جسم والے ہو, ہاتھ پیر چلاؤ, کام کرو تو تمہیں روزی ملے گی, ورنہ ایسے ہی پڑے رہو گے تو تمہیں روزی نہیں ملے گی. ایسا ہی ہے. تو اس شخص کا ذہن بھی جو کلیئر ہوتا ہے, وہ واپس جو ہے وہ ان کاموں کی طرف, اپنی جدوجہد کوششوں کی طرف بڑھتا ہے. تو ایسی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے, اور اس کے لیے بندہ کوشش کرے, آگے بڑھے, اور خیالی پلاؤ نہ. بعض لوگوں کا یہی ہوتا ہے, میں یہ کر لوں گا,
पढ़ाई हो गई है, अभी इसके बाद थोड़ा सा ये कोर्स कर लूंगा, इसके बाद ऐसा ये इसमें लग जाऊंगा, या ये कारोबार है ये शुरू करूंगा, इतना प्रॉफिट है इसके अंदर, तो इतना प्रॉफिट जो है एक पीस पर आ रहा है, तो अगर 1000 पीस बिके तो इतना हो जाएगा, एक महीने में इतना हो जाएगा, 2 साल बाद मतलब मेरी ये 2-4 दुकान हो जाएगी। अब वो प्रैक्टिकल वो उतरा नहीं, वाकई किया नहीं। ख्वाब तो बनाना चाहिए, गोल सेट करना चाहिए, लेकिन सिर्फ ख्याली पुलाव करके मतलब और उसमें आदमी मुतमईन हो जाए, उसमें नहीं रहना चाहिए, वरना जो आज मौजूदा जो चीज़ है वो भी उसके हाथ से चली जाती है। ये नज़ारा दुनिया में आम है, लोग हर एक ही प्लानिंग तो कर रहा है अपने तौर पर, लेकिन कितना उस पर उतर रहा है ये दुनिया देखती है। तो जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं ना, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। सिर्फ ख्याली पुलाव ही से नहीं होता है, बल्कि पुलाव को सही में पकाना पड़ता है। ख्याल में आप कहें कि मैं खाना खा जाऊं पका के तो नहीं होता, उसके लिए कोशिश करना पड़ती है, गैस चूल्हा जलाना पड़ता है, हंडिया रखनी पड़ती है उसके ऊपर, उसमें तेल डालना पड़ता है और दीगर सब्जियां डालनी पड़ती हैं, जो गोश्त वगैरह बनाना है तो वो डालना पड़ता है, उसको चलाना पड़ता है, घुमाना पड़ता है, फिर वो ठंडा होता है, उसको बर्तन में उतारना पड़ता है, उसके बाद खाते हैं, तब जाके ये सारा जो है ना मामला पूरे होते हैं। सिर्फ ख्याल में हम सोचें कि जनाब मैं आज खाना खा लूँगा, खुद ही खाना आ जाएगा, जैसे अभी वो हिकायत भी सुनाई आपको मुज़फ़्फ़र भाई ने, तो ऐसा नहीं होता है कि अल्लाह पाक इंसान को उसकी कोशिश के मुताबिक अता फरमाता है। जो कोशिश करेगा उसको अता फरमाएगा। आज दुनिया में लोग कहते भी हैं कि यार हम मुसलमान हैं, हम नमाज़ें पढ़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, फिर भी जो है ना रिस्क के दरवाजे हम पर खुले हुए नहीं हैं। भाई आप कोशिश तो करो यार, ठीक है। और लोग कहते हैं कि वो फुला जो है वो हालांकि वो मोमिन नहीं है, उसके भी आप देखो जनाब ठाठ बाट से ज़िंदगी गुजार रहा है। जो कोशिश करेगा अल्लाह पाक उसको कामयाबी अता फरमाता है। आप कोशिश कीजिए, आप आगे तो बढ़िए, असबाब इख्तियार कीजिए और उसके बाद वो अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा करने वाला है। जब तक आप अपने हालात खुद नहीं बदलेंगे, आपके हालात कोई बदल नहीं सकता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में भी सूरह राद आयत नंबर 11 में फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जी हाँ, तर्जमा, बेशक अल्लाह किसी कौम से अपनी नेमत नहीं बदलता जब तक वो ख़ुद अपनी हालत ना बदल दे। तो अपनी हालत बदले, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके हालात भी बेहतर होंगे। मज़ीद मैं बढ़ूँगा इसी टॉपिक को लेकर के हमारे जमील भाई की जानिब गुफ्तगू चल रही है। जमील भाई माशाअल्लाह रहमान अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें हम करते हैं उसके हवाले से और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर तवक्कुल, तो ये जो चीज़ें बातें चल रही हैं कि हमें इन मामलात के अंदर जो है कोशिशें करनी हैं और नताइज हमें अल्लाह तबारक व तआला की जनाब पाक से किसी पुल कर देने कि वही देने वाला है। क्या कहेंगे इसका आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मुज़फ़्फ़र भाई ने जो बातें बताई कि एक है कि ख्वाब देखना और उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश भी करनी चाहिए, और जिस तरह आपने बताया कि रात में ख्वाब देखे सुबह में पूरा हो गया, तो ऐसा तो नहीं है। हाँ, अल्लाह पाक जिसे नवाज दे वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे इख्तियार में जो चीज़ है ना उस पर पहले हम गौर करें कि हमारे इख्तियार में क्या है। हमारे इख्तियार में कोशिश करना है, हमारे इख्तियार में स्ट्रगल है, हमारे इख्तियार में जो है ना असबाब अपनाना है, हमारे इख्तियार में मेहनत करना है। ये सारी चीज़ें जब हम अपनाएंगे तो अपनाने के बाद जो है ना नतीजा हमारे हाथ में नहीं है। कामयाबी देने वाली ज़ात ये अल्लाह तबारक व तआला की है। तो हम जितनी कोशिश करेंगे, यकीनन जैसे आपने बताया कि दुनिया के अंदर वो कौमें भी मौजूद हैं जो रब का इनकार भी करती हैं। इन्हें एक तो वो है कि चलो कोई किसी का नाम ले रहा है, कोई किसी का, लेकिन एक तो वो होते हैं कि जो कहते हैं कि कोई है ही नहीं। जी हाँ, ऑटो मोड पे दुनिया चल रही है, ऑटो मोड पे जो है ना कायनात चल रही है, कोई चलाने वाला नहीं है। तो ऐसी कौम भी या ऐसे लोग भी जब कोशिश करते हैं, अल्लाह पाक उनकी कोशिशों को भी रायगा नहीं फरमाता, बल्कि उन्हें भी जो है ना जो नेमतें मिल रही हैं वो रब के करम से ही मिल रही हैं। तो हमारा जो काम है वो ये है कि हम असबाब भी इख्तियार करें, कोशिश करें, मेहनत करें और नतीजे को जो है ना अल्लाह तबारक व तआला के सिपुर्द कर दें। हाँ, आपके अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा आला होगा, लेकिन नतीजे का लेवल हमारे पास नहीं है। नतीजा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। तो अब एक सवाल फिर यहाँ ये भी पैदा होता है कि चले भाई इतना सब कुछ करने के बाद अगर नतीजा ही नहीं मिल रहा या नतीजे का कोई हमारे सामने रिजल्ट है ही नहीं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में बंदा क्या करे। तो इस पर जो है ना हमारी रहनुमाई ये की गई
کہ ارشاد فرمایا گیا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، سبحان اللہ، کہ جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، واہ، میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. تو کوشش کریں اپنے کاموں پر جو ہے نا اعتماد رکھے، کانفیڈنس کے ساتھ کریں، بہترین پلاننگ ہونی چاہیے، اور پلاننگ کے ساتھ ساتھ اگر کوشش کی جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا اجر، اس کا بدلہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا. صحیح. جیسے اللہ پاک جو ہے نا محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، تو ایسے ہی قرآن کریم میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا سورہ کہف کے اندر کہ ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے عمل کرنے والے ہوں. تو ہمیں اچھا منصوبہ بنانا چاہیے، اچھی پلاننگ کرنی چاہیے. پھر کامیابی کے لیے جتنی محنت ضروری ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کامیابی کے لیے جتنی محنت ضروری ہے نا اتنی محنت نہیں کی جاتی. جیسے مثال کے طور پہ کسی کو چھت پہ چڑھنا ہے اور 10 سیڑھیاں ہیں اس کی، اور آدمی کہے کہ بھائی نہیں میں 2 ہی چڑھوں گا لیکن مجھے چھت پہ پہنچا دو، تو پاسبل ہی نہیں ہے. صحیح. تو اس لیول تک جانے کے لیے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو 10 سیڑھیاں طے کرنی پڑیں گی. 2 پر اکتفا کر کے اگر بیٹھ جاؤ گے اور ہمت ہار لو گے کہ بھائی میں نے تو 2 چڑھی تھی لیکن ریزلٹ ہی نظر نہیں آیا، تو ظاہر ہے کہ 10 چڑھنے کے بعد ہی آپ کو چھت نظر آئے گی. 10 چڑھنے کے بعد ہی جو ہے نا آپ اس منزل تک پہنچ پاؤ گے. تو آپ 9 بھی اگر چڑھ لیں گے نا تب بھی آپ منزل تک نہیں پہنچ پاؤ گے. آپ کو جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ ریکوائرمنٹ کو جو ہے نا فلفل کرنا پڑے گا، پورا کرنا پڑے گا، تب جا کر کے جو ہے نا وہ نتیجہ ملے گا. نتیجہ ملتا ہے. ایسا ہی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آپ کا ایک مرید تھا، تو اس کو جو ہے نا ایک مرتبہ یہ یوں سمجھے کہ خیال آیا یا اسے یہ بات سوجھی کہ میں تو اب کامل ہو گیا ہوں، اب جو ہے نا مجھے استاد کی، مجھے پیر کی کیا ضرورت ہے. تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایسا ہوتا تھا کہ ہر رات وہ فرشتوں کو دیکھتا، اور فرشتے جو ہے نا اسے جنت میں لے جاتے، جنت کی سیر کراتے، اور میوے وغیرہ کھا رہا ہے، جنت کی نعمتوں سے جو ہے نا وہ لطف اندوز ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کے ساتھ رات کے وقت میں ہوا کرتی تھی. تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس سے اس کی کیفیت پوچھی تو اس نے جو ہے نا بڑے فخر سے کہا کہ میں تو جو ہے نا اس لیول پر پہنچ چکا ہوں، جنت کی سیر کرتا ہوں، فرشتے مجھے گھماتے ہیں، بولے مجھے اب کیا ضرورت ہے. تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائے کہ ٹھیک ہے، آج رات اگر تم جنت جاؤ تو پھر وہاں پر پہنچنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا. تو جیسے اپنے معمول کے مطابق رات ہوئی اور پھر وہی جنت کی سیر کرنے لگا، تو اچانک جو ہے نا اسے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات یاد آئی. تو اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا. تو جیسے ہی جو ہے نا یہ پڑھا تو پھر اچانک جنت اس کی نظروں سے غائب ہو گئی، اور اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ ایک گندگی کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے. اور پھر ایک چیخ بھی جو ہے نا وہ اسے سنائی دی، اور آن کی آن میں جو ہے نا یہ سب غائب ہو گیا، ختم ہو گیا. بہرحال دیکھا کہ اس کے سامنے جو ہے نا مردوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اور گندگی رکھی ہوئی ہے. جو نعمت سمجھ رہا تھا وہ سب گندگی میں، ہڈیوں میں، یوں جو ہے نا وہ اصلیت کی طرف آ گئے. تو اب اس نے جو ہے نا یہ جان لیا کہ یہ ایک شیطانی جال تھا، اور وہ جو ہے نا اس کے اندر گرفتار ہو گیا. لیکن خواب اور حقیقت میں یہ فرق ہے. ایسا ہی. ہاں، اس کا خواب تھا کہ میں جنت میں ہوں، لیکن جب پیر صاحب نے پردہ ہٹوا دیا نا اس کا، تو پھر اسے پتا چلا کہ خواب کچھ اور تھا اور حقیقت کچھ اور ہے. تو ایسے ہی ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر بھی جو ہے نا کامیابی کا ایک لیول ہوتا ہے، اور بندہ منصوبے تیار کرے، پلاننگ کرے، لیکن اس کے لیے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ خیالی پلاؤ نہ بنائے کہ ایسے کر لوں گا، ایسے کر لوں گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا. ورنہ تو بیٹھے بیٹھے ہر کوئی اپنے آپ میں بادشاہ بن سکتا ہے کہ میں دنیا کا ریچسٹ پرسن بن جاؤں، تو میں اتنی کمپنیوں کا مالک ہو گیا، تو میں فلاں ہو گیا، تو میں فلاں ہو گیا، اور جب وہ آنکھ کھلی تو پھر سب ختم ہو گیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محنت کریں، کوشش کریں، نتیجہ اللہ پاک کے سپرد کریں، اخلاص ہو، للہیت ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ ہو، ہر ایک کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ پاک انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے گا ماشاءاللہ. اور جو آپ نے حکایت سنائی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک زمانے کی، اس میں یہ بھی چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے نا کہ بندہ اپنے آپ کو سب کچھ نہ سمجھے. ہاں، بعض اوقات بندے کو تھوڑا سا جب وہ کچھ کرنے لگ جاتا ہے، استاذ کے پاس آ کر
اس نے 2-5 کتاب پڑھ لی, اب سمجھتا ہے میں استاد کا بھی استاد بن گیا, اب تو صاحب میں اس کو بھی پڑھا سکتا ہوں, استاد کو بھی. تو یہ ہوتا ہے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جو کامیابی بندے کو ملے, اول تو بندہ کامیابی کی کوشش کرے, کامیابی مل جانے کے بعد پھر وہ اس طرف آئے. اور جس کو واقعی ایک جو اس لائن سے اٹھ کر آتا ہے نا, جو یعنی نیچے سے اوپر اٹھ کر آتا ہے, تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی میری حقیقت کیا تھی. اور جس کو وراثت کے اندر ہی مال و دولت بھر کے مل گیا, تو وہ اس کو شاید اس کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ مجھے جو دولت ملی ہے, جو منصب ملا ہے, مقام ملا ہے, یہ میرے باپ کی وجہ سے ملا. اس کو نہیں پتہ اس کے باپ نے جو پیچھے کوششیں کی ہے وہ کس قدر زیادہ تھی. تو وہ ایک غرور بھی آ جاتا ہے بندے کے اندر, گھمنڈ بھی آ جاتا ہے ان سب چیزوں کو لے کر. اس لیے بندے کو اپنی حقیقت پر غور کرنا چاہیے. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات جو غریب تھا, غریب سے بہت امیر ہو گیا ماشاءاللہ, اللہ پاک نے اس کو سب چیزیں عطا فرمائی, اس کے اندر بھی گھمنڈ آ جاتا ہے. اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں تھا کس مقام پر, میری اوقات کیا تھی بھائی. میں خود ایک مانگنے والا, میرے گھر کے اندر اپنے فاقے ہوا کرتے تھے, آج اللہ نے دیا ہے اور میں خود غریبوں کو اب زکوٰۃ دینے والا بن گیا ہوں, میں خود غریبوں کو لٹانے والا بن گیا ہوں. میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہوں, بہت مہنگی گاڑیاں خرید سکتا ہوں, بہت مہنگے مکانات میں خرید سکتا ہوں. یہ غور کرنا چاہیے کہ میری اصل تھی کیا, میں تھا کہاں سے, اٹھ کر کہاں سے آیا ہوں. صرف پھولنا, تکبر کے اندر مبتلا ہو جانا, یہ اچھی بات نہیں ہے. انسان کو اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے کہ میری اوقات کیا ہے. خیر, اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. انشاءاللہ اس ٹاپک پر مزید گفتگو کریں گے. ناظرین کی فرمائش کی جانب پڑھتا ہوں. خواجہ پیر اشرفی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سبھی کو جمعہ مبارک ہو, خیر مبارک. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے, یہ کلام سنا دیجئے. ٹھیک ہے. مجاہد اشرفی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کلام سنا دیجئے. میرے لفظوں میں شمس الضحیٰ ہے, میرے لہجے میں بدر الدجا ہے. ٹھیک ہے. بنت عبد القدیر, السلام وعلیکم السلام. مجھے یہ کلام سنا دیجئے. میٹھا مدینہ دور ہے, جانا بھی ضرور ہے. ٹھیک ہے. ساحل ہے ان کا نام ہے. علی بھائی, آپ کی آواز میں یہ کلام سنا دیجئے. اے طیبہ پہ جانے والو, جا کر بڑے ادب سے, میرا بھی قصہ غم کہنا شہر اب سے. جمعہ مبارک انشاءاللہ. محمد نور الدین قادری, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, آپ کو علی بھائی, آپ کو ریفجین ٹیم کو جمعہ مبارک ہو, خیر مبارک. یہ اے شہنشاہ مدینہ, یہ سلام سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی مدنی بھائی, نعت شریف سنا دیجئے. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلہ نہیں ہوتا. انشاءاللہ ہمارے نعت خان صاحب سے سنائیں گے. اسی طریقے سے کچھ اور بھی میسیجز ہمارے پاس آئے ہیں جو ہمیں سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں, ان کی طرف سے بھی آتے ہیں کچھ نہ کچھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد شہزاد دانی لمڑا احمد آباد سے, جمعہ مبارک ہو. در پہ بلاؤ مکی مدنی, یہ نعت سنا دیجئے. کچھ وائس بھی ہیں, وائس بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. میرا نام ریاض ہے, میں جوا پورہ احمد آباد گجرات سے بولتا ہوں. مظفر بھائی تمہارا کو جمعہ مبارک. الطاف بھائی تمہارا کو بھی جمعہ مبارک. مظفر بھائی تمہارا کو بھی جمعہ مبارک. میرا توفیق یہ ہے کہ میرے کو اچھی نعت شریف سننی ہے. مجھے بھی لے جائیں مدینہ. کیا بات ہے بھائی. جمیل بھائی کی مبارکباد آپ نے مظفر بھائی کو دے دی ہے, 2 بار دے دی, دو بار مظفر بھائی کو. یوں حصہ پورا ہو گیا, مطلب بانٹ لیجیے گا آپ دونوں آپس میں. چلیں, اللہ برکت نصیب فرمائے. اللہ آپ کو بھی جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. جی کلام شامل کیجیے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس
شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے. طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور. اللہم صلی علی سیدنا محمد. میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو. طالب ہوں میں آپ کا شاگا مجھ کو عطا دیدار ہو. نظر کرم سرکار آقا نظر کرم سرکار ہو. آپ کا منگتا آپ کا سائل حاضر دربار ہو. طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور. اللہم صلی علی سیدنا محمد. میرے لفظوں میں شمس و ضحیٰ ہے. میرے لہجے میں بدر و دجا ہے. مشعل مدحت مصطفیٰ ہوں میں. ہر اندھیرے میں ہر اندھیرے کو میں جگمگا دوں. میرے لفظوں میں شمس و ضحیٰ ہے. ایک یہی آرزو رہ گئی ہے ان کے دربار تک ہو رسائی. اپنی پیشانی اس در پہ رکھ دوں. ساری دنیا کو بھی میں بھلا دوں. میرے لفظوں میں شمس و ضحیٰ ہے. طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے. طیبہ کے جانے والے کہنا کہ شاہ علی رنج و غم کمارا دونوں جہاں میں جس کا ہے آپ ہی سہارا. حالات پر علم سے جس دم گزر رہا ہے اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے. بارے گناہ اپنا ہے دوش پر اٹھا ہے. کوئی نہیں ہے ایسا پوچھنے کو آئے. بھٹکا ہوا مسافر منزل کو ڈھونڈتا ہے. تاریکیوں میں ماہ کامل کو ڈھونڈتا ہے. سینے میں ہے اندھیرا دل ہے سیاہ خانہ. یہ سب میری حقیقت سرکار
کو سنانا کہ نہ میرے نبی سے محروم ہوں خوشی سے. سر پر ایک ابر غم ہے, اشکوں سے آنکھ نم ہے, پامال زندگی ہوں, سرکار امتی ہوں, امت کے رہنما ہوں. کچھ عرض حال سن لو, فریاد کر رہا ہوں میں دل فگار کب سے. میرا بھی قصہ غم کے ناشہ عرب سے, طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے. در پہ بلاؤ مکی مدنی, بگڑی بناؤ مکی مدنی. در پہ بلاؤ مکی مدنی, بگڑی بناؤ مکی مدنی. دید تیری ہو عید میری, عید میری, جلوہ دکھاؤ مکی مدنی, بگڑی بناؤ مکی مدنی. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محبت میں ہے, سنو وہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. جی ناظرین, بہت سارے کلاموں کو شامل کیا. اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. دین و دنیا کی اللہ آپ کو ڈھیروں خوشیاں, برکتیں, بھلائیاں, عروج, ترقیاں عطا فرمائے. ماشاءاللہ گفتگو چل رہی تھی ہماری حقیقت یا خواب. جن چیزوں کو ہم خواب میں دیکھتے ہیں اس کو حقیقت میں سمجھ لیتے ہیں, اور جو حقیقت میں ہونا چاہیے ہم اس کو نہیں کر پاتے ہیں. تو کیا زندگی گزارنے کا ہمارا انداز ہونا چاہیے, اس حوالے سے ہم نے بہت سارے گفتگو سنی ہے. اچھا, جب اس طرح کی بات چلتی ہے مظفر بھائی, یعنی کہ بندہ خیالی پلاؤ جو پکاتا ہے, تو اس وقت ایک نام یاد آتا ہے شیخ چلی. یہ اس کے بھی اس طرح کے کچھ معاملات تھے نا شیخ چلی کے, تو یہ تھا کون, اور اس کے بھی کچھ اس طرح کے ماشاءاللہ آپ دلچسپ واقعہ سناتے ہیں, کوئی اگر سنائیں آپ ناظرین کو. شیخ چلی جو ہے اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا. اچھا, اور اس کا انداز یہی تھا. اچھا, یہ کردار بھی ایسا ہے نا کہ کوئی بھی اس کی حکایت سن کر اس جیسا بننے کی کوشش نہیں کرے گا, بلکہ اس کی باتوں سے مطلب ایک عبرت حاصل کر کے بچنے کی کوشش کرے گا. تو ایسے کئی اس کے مزاحیہ واقعات ہوا کرتے تھے. تب اس کا انداز یہی تھا. اچھا, وہ شیخ کا اس کو لقب بھی اس لیے ملا, وہ ایسے کوئی بڑا جو بزرگوں کو کہا جاتا ہے کہ شیخ ہیں, یہ ہمارے رہبر ہیں, مرشد ہیں, تو وہ والا انداز نہیں, بلکہ وہ شیخی بگارتا رہتا تھا. اچھا, اپنی بڑائی کرتا رہتا تھا. ارے میں نے تو مطلب یہ کیا, میں جنگل میں چلا گیا تو میں نے مطلب اس طرح کا شکار کیا, میں نے تو وہاں سفر کیا ہے, میں نے یہ کیا وہ کیا, اپنے جھوٹے کارنامے اور اپنی بڑی بڑی باتیں جو ہے نا اس طرح سے کر کے شیخی بگارتا رہتا تھا. اچھا, کئی لوگ اس سے پریشان تھے, گھر والے بھی پریشان, باہر بھی. جب لوگ ایسے کسی کے سرکل میں یا کسی کوئی شخص ایسا سامنے آتا ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, لیکن جب موقع آئے تو پھر آدمی بھاگ جائے اور اپنا اصل کیا ہے وہ دکھا دے معاملہ, تو لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. تو اب ایک شخص بڑا پریشان تھا اس سے, تو اس نے اسے کہہ دیا کہ آپ جو ہے نا اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو,
ऐसा करूँगा, थोड़े दिन बाद ऐसा हो जाएगा, इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग। तो ये इतनी सारी प्लानिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतने ख्याली पुलाव बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपका तो 7 दिन में इंतकाल होने वाला है। अच्छा, शेख चिल्ली को जो ना ये कह दिया कि भाई 7 दिन में तो तुम मर जाओगे। अच्छा, ये जुमला जो है ना, इस पर अगर गौर करें, ये हकीकत के तौर पे भी कहा जा सकता है अच्छा, कि भाई आपका 7 दिन में इंतकाल हो जाएगा। तो अब कोई भी कहेगा 7 दिन, कोई ना कोई दिन होगा, पीर से लेकर इतवार तक, शनिचर के इतवार तक समझ लीजिए, कोई ना कोई दिन में। खैर, उसको तो उसने 7 दिन का कहा ना, तो वो बिल्कुल घबरा गया, उसकी बात पर यकीन आ गया कि वाकई मैं मर जाऊंगा 7 दिन में। उसने कब्र भी खुदवा ली ओहो, कि भाई अब तो वाकई, अब तो मैं दुनिया से जाने वाला हूं, प्लानिंग और ये सब ख्याली पुलाव करके क्या फायदा है। अब वो कब्र में जाके लेटना भी उसने शुरू कर दिया। अच्छा। 5-6 दिन गुजर गए, 7वां दिन आ गया, बोले अब बिल्कुल टाइम आ गया है, अब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की बस सूरत देखना है, अब वो फरिश्ते, मौत का फरिश्ता आने ही वाला है। तो अब वो लेटा हुआ था कब्र के अंदर कि वो बाहर एक आवाज़ उसको सुनाई दी। एक शख्स जा रहा था और उसके पास है ना एक बड़ा जो सामान था, अंडे की टोकरी थी, टोकरी भर कर जो अंडे थे, वो ये कह रहा था कि कोई है जो इस टोकरी को मेरी उठाकर मेरे घर तक पहुंचा दे, तो उसकी उजरत में जो है ना उसको एक अशरफी दूंगा, एक सोने का सिक्का दूंगा। अब इसने सुना तो ये ना बाहर आ गया, बोला चलो मैं शायद जो है मेरा वक्त नहीं आया, अभी 7वां दिन भी हो गया, तो एक अशरफी जो है हासिल करने का मौका मिल रहा है। बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी अशरफी जो ना ले चलूंगा। अब वो सामने वाला उसको वार्निंग भी देता है कि ज़रा अच्छे से सही तरीके से उठाना, एहतियात से उठाना और इसको बराबर पहुंचाना। अगर इसके अंडे टूट गए, इसको गिरा दिया तुमने, तोड़ दिया ना, तो मैं फिर कोई उजरत दूंगा नहीं, बल्कि इसका जो ना हर्जाना तुमसे लूंगा। तो वो भी कहता है, फिर बड़ाई में आ जाता है, अरे मुझे क्या आपने ऐसा वैसा समझा है, मैं तो शेख चिल्ली हूँ और मेरे तो ऐसे कारनामे हैं, मैं तो बड़ी आसानी से तुम्हारा जो है टोकरा जो है पहुंचा दूंगा। अब वो उठा के ना चलना शुरू करता है। अब मिला नहीं, अभी कदम जो है ना मंजिल तक पहुंचा नहीं है, अशरफी मिलने का उसको अभी एक ख्याल आता है कि एक सोने का सिक्का मिलेगा, अशरफी मिलेगी, तो अब इससे क्या करूंगा, इससे अंडे ले लूंगा या इससे मुर्गी ले लूंगा। मुर्गी जो है ना अंडे दिया करेगी, फिर वो अंडे को बेचा करूंगा, फिर कारोबार जो बढ़ेगा, फिर बकरियां ले लूंगा। इस तरह से करते करते मैं जो है ना अमीर बन जाऊंगा, मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे। वो जो उस तरह का वाकया था, वो ये भी इस तरह का सोचना शुरू करता है और कहते कहते अब ख्यालों की दुनिया में चलता जा रहा है उठाकर। और फिर अचानक ये मेरे बच्चे जो है ना मुझे ये कहेंगे, तो मैं इनको रोकने के लिए जो है ना यूं करूंगा। ऐसे करके वो भूल जाता है कि मैं टोकरा उठाए हुए हूँ ख्यालों में, और उसमें इतना मस्त होता है कि वो दोनों हाथ हटा देता है और वो टोकरा उसके सर से गिर जाता है। अल्लाह अल्लाह। अब गिर जाता है तो उधर जो शख्स जिसका सामान था इतना बड़ा, और तो वो चिल्लाने लगता है कि हाय मेरे अंडे। और अब ये अपने ख्वाब की दुनिया में गुम था, तो ये चिल्लाता है हाय मेरे बच्चे। अब वो बच्चों को याद कर रहा है। अब लोग जमा हो जाते हैं तो लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकल भाई दोनों भी आहो फुगा कर रहे हैं, सही कौन, वाकई गमगीन कौन है, वाकई हकीकत किसकी है। तो लोग देखते हैं कि भाई इसके तो वाकई अंडे टूटे हुए, और शेख चिल्ली वो हाय बच्चे जो याद कर रहा है, तो उसको याद दिलाते हैं कि भाई तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई अभी, तो तुम्हारे बच्चे कहाँ से, और तुम बस ख्याली पुलाव जो बना रहे थे कि ये ऐसा होगा, तो इसमें तुमने ऐसा नुकसान कर दिया। तो अब जो है ना, अब तुमने जो अंडे तोड़ दिए, इसके अशरफी तो मिलेगी नहीं, अब ये अंडे का तावान तुमको भरना पड़ेगा, तो उसके बाद तुम्हारी जान छूटेगी। तो उसकी वालिदा कहीं से आती है और वो रकम देकर उसका जो है उसको अपने बेटे को छुड़ा कर ले जाती है। तो अब ये देखकर जो है ना, ये मामला यही समझ में आता है कि जो बंदा आज उसके पास जो मौका है ना, कई ऐसे लोग होते हैं कारोबारी, मतलब बाज ऐसे होते हैं गवर्नमेंट जॉब हासिल करने की कोशिश में, और वो तैयारी करते रहते हैं। एक हिकायत ये भी बताएगी कि एक शख्स जो है ना वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, और उसके दूसरे लोग, भाई गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल है, तो मुझे कोई प्राइवेट जॉब मिला तो प्राइवेट जॉब करने लगा, या कोई छोटा मोटा कारोबार करने लगा। अब वो कारोबार करने वाले, प्राइवेट जॉब करने वाले ना तरक्की करते चले गए, और थोड़े दिन बाद जब भी इससे मुलाकात हो रही है, नहीं मैं अभी भी तैयारी कर रहा हूँ, अभी भी मैं इसके इम्तिहान दे रहा हूँ, अभी भी कोशिशें कर रहा हूँ। फिर उनकी शादियां हो गई, ये उसी काम में लगा हुआ है। यहाँ तक कि एक मतलब मजाहन जो है ना ये बताया गया कि वो बुढ़ापे तक जो है ना वो उसी जॉब को हासिल करने की कोशिशें कर रहा है। दूसरों की शादियां हो गई, उनके बच्चों की शादियां हो गई, और फिर उसके पास एक दिन
एक लेटर आता है, डाकिया लेकर आता है, 2 खत लाकर उसको देता है और बुढ़ापे में उसको बताया जाता है कि मुबारक हो कि तुम्हारा जॉब लग गया है, तुम्हारी सारी जिंदगी उसके पीछे चली गई, तुम्हारा जॉब जो है ना लग गया है और अब जाके बुढ़ापे में ना तुमको ये नौकरी मिलने जा रही है। और फिर दूसरा खत देता है, ये 1-2 दिन बाद जो है ना तुम्हारा रिटायरमेंट हो जाएगा, मतलब तुम्हारी सारी उम्र हो गई है, तुम्हारा जॉब की कोशिश में सारी जिंदगी चली गई और ये लो अब ये रिटायरमेंट का लेटर है, मतलब आप कल या परसों 1-2 दिन बाद जो है ना आप फारिग भी हो जाओगे। तो एक बंदा आज उसके पास प्रैक्टिकल क्या चीज है, वक्त सबसे बड़ी दौलत है, टाइम इज मनी, ये कहा जाता है कि सारी दुनिया की दौलत भी खर्च करके ना वक्त वापस नहीं आ सकता। तो बंदा आज जो वक्त है उसके पास, फिर आज जो सरमाया उसके पास, कोई पढ़ाई कर रहा है तो वो स्टूडेंट वो देखे, बाज़ औक़ात लोग बेकार के कोर्स जो उनके काम नहीं आने वाले ऐसे कोर्सेज में जा के फीस भर देते हैं, इंटरेस्ट भी नहीं है उनको उसको सीखना और वो आज मार्केट में चल भी नहीं रहा है, लेकिन प्रॉपर उन लोगों ने प्लानिंग प्रॉपर चीजें नहीं की तो वो ऐसी चीजों में फंस जाते हैं। अच्छा, ख्वाब जो है बताए गए, एक ख्वाब तो वो होता है जो आदमी बंद आंखों से देखता है, जब सो जाता है ना तब ख्वाब में वो कुछ भी नजर आएगा, वो हकीकत नहीं होता है, अच्छे भी ख्वाब होते हैं बुरे भी ख्वाब होते हैं, लेकिन एक ख्वाब बंदा खुली आंखों से देखता है। तो खुली आंखों से ख्वाब देखने की तो समझ लीजिए तरगीब है, ये इसमें मोटिवेशन है कि बंदा अपनी हालत को बदलने के लिए ना कोई वाकई प्लानिंग वाला, ऐसे ख्याली पुलाव वाला नहीं, कोई ख्वाब देखे कि नहीं मुझे ना आगे चलकर यहाँ तक पहुँचना है। कई ऐसे लोग थे जो शहर के अंदर आए, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने किसी बड़े बिजनेसमैन को देखकर, बड़े एम्पायर रखने वाले को देखकर उसने ये किया कि मुझे भी इस तक पहुंचना है, मुझे भी एक दिन है ना ऐसी बुलंदी तक पहुंचना है। किसी जो है किसी और भी फील्ड से ताल्लुक रखने वाले ने उसने अपना एक ख्वाब बनाया। आज बहुत सारी इजादात जो हुई है ना, तो ये भी किसी ना किसी के ख्वाब का, जो उसने जागती आंखों से ख्वाब देखा था। किसी ने ख्वाब देखा था कि मैं ऐसी कोशिश करूंगा ना कि हवा में उड़ सकूं, तो उन्होंने कोशिश की, पर बनाए, छलांग लगाने की कोशिश की और इस तरह से करते रहे, एक्सपेरिमेंट कामयाब हुए, नाकाम हुए। एक वक्त आया कि वो हवाई जहाज बनाने में लोग कामयाब हो गए। किसी साइंसदान ने सोचा होगा कि मैं जो अंधेरा होता है, मैं ऐसी कोई चीज बनाऊंगा ना कि इसमें उजाला हो, रोशनी हो और इस तरह से आसानी से लोगों को फराहम हो। तो ऐसे ख्वाब जिसको आदमी वाकई उसके पीछे लगा रहे और उसको कोशिश करता चला जाए, तो वो एक दिन जब वो ख्वाब पूरा होता है ना, तो सारी दुनिया जो है ना उनको वाह वाह कर रही होती है, उनकी खिदमत जो है उसकी सराहना, और उसके लिए भी ज़ाहिर वक्त लगता है ना। यानी ये अगर आप देखें बल्ब जो रोशन हो रहा है, आपको क्या लगता है ये बल्ब ऐसे रोशन हो गया? इसके पीछे जिसने ये बल्ब की इजाद की, जिसने बनाया, उसने कई मरतबा कोशिशें की, फिर नाकाम हुआ, फिर कोशिश की, कई बार की कोशिश से फिर जो है ना एक वक्त आया कि बल्ब ने जो है ना अपना काम दिखाया, रोशन हुआ और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया में ये बल्ब जो है रोशनी फैला रहा है। हमारी दुनिया की जो ज़ाहिरी रोशनी है माशाअल्लाह इसके ज़रिए से हमें मिल रही है। तो कोशिश के पीछे, यानी किसी, मैंने शुरू में कहा था कि बड़ी बड़ी कामयाबियों के पीछे हमें बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं, तब जाके बंदा एक वक्त आता है कि वो उन चीज़ों को अपने सामने देखता है कि मैं जो चाह रहा था ये होता है। तो इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। एक यूँ अगर हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत बंदा करे, कोशिश बंदा करे और नताइज को मुकम्मल करने वाली ज़ात रब्बे कायनात की है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर हम छोड़ दें इंशाअल्लाह रहमान तो बेहतर होगा। मज़ीद मैं चाहूँगा इस पर अगर हमारे जमील भाई क्या कहते हैं, ख़याली पुलाव जो लोग पकाते हैं इसके और क्या क्या नताइज हो सकते हैं, क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? वैसे नुकसानात तो माशरे पर भी इसके जो है ना काफ़ी असरअंदाज होते हैं। जी जी, क्योंकि अब आप देखें जैसे मुजफ्फर भाई ने बताया कि गवर्नमेंट जॉब है या कोई और बड़े लेवल की जॉब है, उस चक्कर में बंदा बुढ़ापे तक पहुंच जाए या सालों साल जो है ना वो अपने गुजार ले। तो किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहली बात तो ये होना चाहिए कि वाज़े एक मकसद होना चाहिए, यानी मकसद जो है ना वो क्लियर हो, मुबहम नहीं हो, छुपा हुआ नहीं हो। कि ख्वाब में क्या होता है कि हाँ चलो ठीक है ये कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आज आपने एक ख्वाब देखा, कल रात सोओगे तो कल दूसरा नजर आएगा, अगली रात सोओगे तो फिर तीसरा नजर आएगा। तो अब उसमें जो है ना वाज़े मकसद नहीं होता। वाज़े पहली बात तो ये है कि मकसद जो है ना वो वाज़े होना चाहिए।
اور اگر مقصد واضح نہیں ہے تو پھر آپ حقیقت میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہے ہو, وہی ایک خیالی پلاؤ بنانے والی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خواب خواب ہی ہوتا ہے اور حقیقت حقیقت ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک اچھا خواب آپ نے دیکھا, یعنی آپ نے دیکھا کہ اللہ پاک نے مجھے جو ہے نا خواب کے اندر یہ سعادت عطا فرمائی کہ میں نے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں, حج کا مہینہ ہے اور احرام باندھا ہوا ہوں, مناسک حج میں نے ادا کیا, حج کر لیا ہے. صبح اٹھنے کے بعد دنیا آپ کو حاجی صاحب نہیں کہے گی, صحیح, تو وہ تو خواب ہے. اب اس کے لیے جو ہے نا حقیقت میں آپ کو وہ سارے لوازمات اپنانے ہوں گے, زیادہ راہ جو ہے نا آپ کو اختیار کرنا پڑے گا, اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑے گی اور اتنے دنوں کا آپ کو سفر کرنا پڑے گا. وہاں جا کر آپ کو مناسک حج ادا کرنے پڑیں گے, تب جا کر کے جو ہے نا پھر دنیا آپ کو حاجی صاحب کہہ سکتی ہے. کیا بات ہے. اب رہی بات یہ کہ ایک اور بات اگر میں یہاں پر عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا خواب دیکھنا تو بلکہ ایوری ٹائم یہ بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن خواب دیکھنے میں اور پلاننگ کرنے میں دونوں میں فرق ہے. خواب ایک الگ چیز ہے اور پھر پلاننگ جو ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو جو ہے نا با معنی اور با مقصد اگر بنانا چاہتے ہیں تو حقیقت پسندی کا جو ہے نا وہ مزاج اپنانا پڑے گا. صحیح. حقیقت سے ہٹ کر اگر ہم خواب کی دنیا میں اگر رہیں گے تو شاید کبھی بھی جو ہے نا ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اب رہی بات کہ خیالی پلاؤ سے اور اس کا جو ہے نا نتیجہ کیا ہوگا, تو ظاہر ہے کہ اب میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں, جی آپ ایک خواب دیکھ رہے ہو, ہم دونوں ایک ہی گھر سے تعلق رکھتے ہیں. تو اب یہ غور کریں کہ ایک گھر کے اندر دو بھائی ہوں, کسی باپ کے دو بیٹے ہیں, اور دونوں جو ہے نا اسی انداز کے اگر ہوں تو پھر وہ گھر کبھی ترقی نہیں کرے گا. سوسائٹی کے اندر اگر چند افراد ایسے ہیں تو وہ سوسائٹی پر اس کا اثر یہ پڑے گا کہ وہاں پر جو ہے نا آلسی اور سستی والے لوگ جو ہے نا پیدا ہو جائیں گے اور ان کی کثرت ہو جائے گی, اور معاشرہ جو ہے نا کبھی بھی وہ ترقی نہیں کر پائے گا. اور ایک اور بات یہاں پر کہ جو ابھی پچھلے ٹائم میں آپ نے جو ہے نا ابھی چند منٹس پہلے یہ ایک بات بتائی تھی کہ بعض اوقات خواب دیکھنے کے بعد, یا چلو کہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اسے غربت سے نکال کر پھر ایک لیول تک پہنچا دیتا ہے, تو پھر وہاں تک پہنچنے کے بعد بھی جو ہے نا اس کو جو آگے بڑھنے کی ایک پلاننگ ہوتی ہے اس کی بھی وہاں خیالی پلاؤ ہوتا ہے. کئی آپ نے بھی جو ہے نا سوسائٹی کے اندر دیکھے ہوں گے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواز دیا لیکن وہ حقیقت کے برعکس جو ہے نا کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ساری کی ساری جو دولت آئی ہوئی ہے یا ترقی ان کو ملی تھی یا نام ملا تھا, شہرت ملی تھی, وہ بعض اوقات جو ہے نا ان کے ان خیالی پلاؤ کی وجہ سے یا شیخ چلی کی طرح والے کاموں کی وجہ سے پھر وہ سارا کا سارا دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے, یا پھر جو ہے نا وہ ریورس میں آ جاتے ہیں. اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ میں اگر ایگزامپل دوں تو وہ یہ ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے یقیناً پلاننگ کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو دنیاوی لیول پر یعنی معاشی طور پر اگر ترقی کرنی ہے, اپنی دولت میں اضافہ کرنا ہے, تو پیسے پر پیسہ جمانے سے جو ہے نا پیسہ نہیں بنتا. جتنا رکھا ہے اتنا ہی رہے گا, لیکن اس کو جو ہے نا انویسٹ کرنا پڑے گا. کہاں انویسٹ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کتنا کرنا ہے اور کیسی جگہ پر کرنا ہے, یہ پلاننگ ضروری ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نا تجربہ نہیں ہوتا, اور آدمی جب اس لیول پر پہنچ جاتا ہے تو اپنے آپ کو جو ہے نا یہ سمجھتا ہے کہ اب میں بڑا ٹیلنٹڈ ہوں, یعنی اپنا کمال سمجھنا شروع کر دیا نا اس نے. تو جب اپنا کمال سمجھنا وہ شروع کر دیتا ہے تو ایسی سچویشن میں وہ تجربے کار لوگوں کو اپنے سے حقیر جانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ان کے تجربے کی مجھے کیا ضرورت ہے, میں خود پریکٹیکل کر سکتا ہوں, میں خود پریکٹس کر سکتا ہوں. تو بہرحال سوسائٹی پر بھی جو ہے نا اس کا ایک کافی ٹھیک ٹھاک اثر پڑ سکتا ہے کہ اگر خیالی پلاؤ بنانے والی ہی سوسائٹی اگر ہو ساری کی ساری, تو اس سوسائٹی میں اس معاشرے کے اندر کبھی ترقی والے کام نہیں ہو سکتے. نہ دینی ترقی ہو سکتی ہے, نہ دنیاوی ترقی ہو سکتی ہے. آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, اس فیلڈ کے اندر کبھی جو ہے نا وہ ترقی نہیں کر پائیں گے. نہیں ہو سکتی ہے. صحیح. اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. جو گفتگو کی جا رہی ہے بہت اہم ہے, اور یہ ٹاپک بھی بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہے. آج دنیا کا کون سا شخص ہے جو آگے نہیں بڑھنا چاہتا ہے؟ ہر ایک ہی چاہتا ہے. یعنی دنیا میں جو بھی آیا وہ غریب سے غریب آدمی ہو, وہ بھی چاہتا ہے کہ میں ایک اچھے لیول پر آ جاؤں. دنیا کا امیر و کبیر شخص جو ہے نا وہ بھی, اس کی بھی یہ خواہش ہے کہ مزید میں ترقی کر لوں. ٹھیک ہے, چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی فیلڈ سے ہو. دونوں ہی فیلڈ میں اگر آپ دیکھیں گے, دونوں طرف آپ دیکھیں گے تو ہر بندہ کوشش کرنے کی
लाइन में लगा हुआ है, हर एक बंदा अपने एतबार से वो जिद्दोजहद कर रहा है, लेकिन हमें देखना है कि हम जिद्दोजहद किस अंदाज से कर रहे हैं, हमारी कोशिश किस अंदाज की है, जिस अंदाज की कोशिश होनी चाहिए क्या उस अंदाज की कोशिश है, या सिर्फ सोच ही रहे हैं, 10 साल से सोच ही रहे हैं, वहीं पर रुके हुए हैं। आप ही का पड़ोसी, आप ही के साथ रहने वाला, आपके साथ उठने वाला, आपके साथ बैठने वाला, जब आप थे बच्चे आपका ही दोस्त था, वो आप ही के साथ खेलते थे, जो घर के हालात आपके थे वो घर के हालात उसके भी थे, जितनी पढ़ाई आपने की उतनी पढ़ाई उसने भी की, जितनी डिग्रियां आपके पास हैं उतनी डिग्रियां उसके पास भी हैं, लेकिन आप वही 10 साल के बाद भी वहीं खड़े हैं। लेकिन उसको आप देखते हैं 10 साल के बाद तो साहब वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, उसके पास तो बहुत कुछ आ गया। क्या थी वजूहात, क्या थी, आप पीछे देखें, ख्वाब की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकलें और आप देखें कि उसने किया क्या, ऐसा क्या कोशिश उसने अपनाई, ऐसे कौन सी प्लानिंग उसने की, उसने जनाबे वाला किन लोगों से मशवरे किए। बहुत अहम होती है ये चीज़ें, आगे बढ़ना है ना उसके लिए ये सब चीज़ें करना पड़ती हैं, तब जाके बंदा आगे बढ़ता है, वरना फिर वो वहीं का वहीं रहता है और सिर्फ ये देखता ही हसरत ही कर जाता है कि यार ये बंदा इतने आगे कैसे बढ़ गया, ये तो मुझसे भी गरीब था, इसके पास तो एक वक्त का खाना नहीं होता था खाने के लिए और अब इसके पास ये सब चीज़ें हैं, इसको लोग जानते नहीं थे, आज दुनिया इसको जानती है, इसकी शोहरत इतनी है, इतने बड़े मनसब पर पहुंच गया, इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ है, क्यों हुआ है? उसने कोशिश की, लगन की, मेहनत की, आगे बढ़ा, लोगों से मशवरे किए, लोगों की राय उसने ली और आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको तरक्की दी, कामयाबी दी। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम इस राह में आने वाली जो रुकावटें हैं उनको दूर भी करें और आगे से आगे बढ़ते इंशाअल्लाह अपनी मंजिल को हम पाने में कामयाब हों। ऐसा जी है ना कि सालों पहले जो है ना अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने एक शेर लिखा था कि अत्तार से महबूब की सुन्नत के लिए खिदमत, डंका ये तेरे दीन का दुनिया में बजा दे। अच्छा, अब अमीर अहले सुन्नत की शख्सियत को अगर देखा जाए तो अमीर अहले सुन्नत जो है ना वो बचपन में यतीम हो गए, चंद साल की उम्र थी, बड़े भाई थे, बड़े भाई विसाल कर गए। अब घर के मर्द जो है ना ये अकेले हैं और बचपन की उम्र है। अब ऐसा घराना कि रोज काम करो तो खाने को मिले वरना फाका गुजारना पड़े। अब ऐसी पर्सनैलिटी के सालों पहले जो है ना अमीर अहले सुन्नत ने अपने जवानी के आलम में ये शेर लिखा था, यानी बज़ाहिर कोई असबाब नहीं है, कोई बड़े घराने से ताल्लुक नहीं है, कोई जो है ना मालो जायदाद नहीं है, कोई जमीन जायदाद नहीं है, लेकिन ख्वाब देखा अमीर अहले सुन्नत ने और शेर लिखा कि अत्तार से महबूब की सुन्नत के लिए खिदमत, डंका ये तेरे दीन का दुनिया में बजा दे। अच्छा, मदनी मकसद भी दिया तो कैसा दिया कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। अब ये ख्वाब जब अमीर अहले सुन्नत ने देखे, अपना मकसद भी बनाया, अशार के अंदर भी जो है ना उस मकसद को जाहिर किया। अब बढ़ते बढ़ते इसके बाद फिर जो ना अल्लाह की जात पर भरोसा, अल्लाह से दुआ भी करें, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मचे, दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला तरक्की दे। हाँ, लेकिन वो अमीर अहले सुन्नत का वो मदनी मुज़ाकिरा कि दावत इस्लामी कब और कैसे बनी, अगर उसको देखा जाए ना तो उसमें अमीर अहले सुन्नत ने बाकायदा इस बात का जिक्र किया है कि जब इस तहरीक का आगाज किया गया तो चंद अफराद वो भी थे कि जिनके जिम्मे कुछ काम दिए गए थे, लेकिन वो धीरे धीरे सब खत्म हो गया। तो कामयाबी के लिए जो है ना तसलसल का होना, कंसिस्टेंसी का होना जो है ना ये बहुत जरूरी है। अमीर अहले सुन्नत ने जब अपना मकसद ही ये बनाया ना तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया, बड़ों की रहनुमाई मिली, जो अमीर अहले सुन्नत के दौर के अंदर उस वक्त जो अकाबिर उलमा थे और उन्होंने जो है ना फिर एक प्लेटफॉर्म दिया, अमीर अहले सुन्नत को वो प्लेटफॉर्म मिला। आपने जो है ना अब अपने मकसद को लेकर फिर आगे बढ़े, फिर ऐसे ही रुफका को आपने तैयार किया, तरबियत की और फिर दावत इस्लामी के दीनी कामों का आगाज हुआ, हफ्तावार इज्तिमा शुरू हुआ, होते होते जो है ना 12 दीनी काम बने, एक शोबे से लेकर अब जो है ना अगर हम अपने मुल्क अजीज हिंदुस्तान की अगर बात करें तो तकरीबन 50 डिपार्टमेंट के अंदर दावत इस्लामी इंडिया जो है ना यहाँ पर रन कर रही है। फिर इसके अलावा एक शहर से निकलकर दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे, एक सूबे से दूसरा सूबा, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, और इस वक्त शायद ही कोई एक आध मुल्क ऐसा बचा हो जहां दावत इस्लामी का पैगाम ना पहुंचा हो। सुभान अल्लाह, ये कोशिश जी जी और मुसलसल जो चीजें रखी उसकी वजह से ख्वाब देखने के साथ साथ जो है ना जद्दोजहद का होना, कोशिश का करना, स्ट्रगल और आने वाले चैलेंजेस का जो है ना सामना करने की सलाहियत। वो निगरान शुरा ने जो है ना एक जुमला कहा था
کہ پریشر ہینڈلنگ پاور ہونا چاہیے. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اندر جو ہے نا یہ بدرجہ عتم یہ صفت جو ہے نا امیر اہل سنت کے اندر نظر آتی ہے کہ امیر اہل سنت کے ساتھ نجی طور پر بھی جو ہے نا پرسنل ان کی ذات کو لے کر نہ جانے کیسے کیسے معاملات ہوئے, ستانے والوں نے ستایا, حسد کرنے والے آج بھی موجود ہیں, اس کے علاوہ جو ہے نا بدنام کرنے والے, پھر غلط غلط باتیں بتانے والے, الزامات لگانے والے, یہ تو کنٹینیو چلتا ہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا اس لیول تک اپنی تنظیم کو, اپنی تحریک کو لے کر آنا یہ کوئی جو ہے نا معمولی بات نہیں ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے آج ایک شخصیت کی پریکٹیکل لائف ہماری آنکھوں کے سامنے. الحمدللہ. کچھ آپ فرما رہے تھے مظفر بھائی؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض اوقات جو ہے نا ناکامی کا خوف بھی بندے کو جو ہے نا وہ کامیابی حاصل کرنے اور جد و جہد شروع کرنے سے روک دیتا ہے. ارے میں نے یہ کیا, ناکام ہو گیا, تو اتنا سب کیا, رزلٹ نہیں آیا, تو جا کے فیل ہو گیا, تو صحیح. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ناکامی دراصل جو ہے نا کامیابی کا پہلا زینہ ہوتی ہے. کیا بات. پہلی سیڑھی ہے کہ پہلے آپ ناکامی سے گزرو گے, جب آپ کو فیلئر ملے گا, جب آپ ناکام ہو گے نا, تو پھر یہ سمجھ لو آپ کامیابی کی طرف بڑھنے لگو گے. پھر اس کے بعد پھر کوشش کرو گے, پھر اگر ناکام ہو گئے مزید کتنا سدھار آیا, کتنا آپ کا جو انداز جو ہے بدلا, اس طرح سے بندہ آگے بڑھے. دیگر ایسے جو افراد جو خیالی پلاؤ میں رہتے ہیں نا, کئی ایسی چیزوں میں پڑھتے ہیں, ان کو چاہیے یہ کہ بعض اوقات جو ہے نا ماحول بھی احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے. جو شخص جس نے بزنس نہیں کیا, جس نے اچھی پڑھائی نہیں کی, پڑھائی کے دور میں بھی, طالب علم میں بھی جب اس کا اسکول تھا, کالج تھا, تو وہ ایسے دوستوں کے ساتھ اس نے اپنا جو گروپ بنایا, دوستی کی, جو پڑھائی میں پیچھے پیچھے تھے, جو ناگے کرتے تھے, اسکول کا کالج کا بہانہ کر کے باہر چلے جاتے تھے, فیل ہوتے رہتے تھے, تو وہ ایسوں کے ساتھ وہ بھی ایسا ہوتا جائے گا. اس نے اچھے لوگوں کے ساتھ, اچھے جو پڑھنے والے, جو بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے, جو ذہین ہے, جو ٹاپ کرنے والے ٹاپرز ہے, ان کے ساتھ دوستی نہیں کی. اب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتا, ان کے انداز اپنا تھا. تو جب بندہ دنیا میں کامیاب لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے گا, ان کو اسٹڈی کرے گا, ان کے واقعات پڑھے گا, ایسی بہت ساری دنیا میں جو لوگ ہیں جنہوں نے ترقی کی, دینی طور پر بھی ایسے بہت سارے افراد ہیں. تو الحمدللہ ہمارا تو جو ہے دامن بھرا ہوا ہے ایسے ہمارے افراد, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ, اگر مطالعہ بندہ کرتا رہے تو کہیں دیکھنے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو الگ الگ خصوصیت عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی زاہدانہ زندگی ہے. آپ نے دنیا کا سب مال, یہاں تک کہ پانی پینے کے لیے پیالہ تھا وہ بھی ترک کر دیا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی ہیں کہ پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی. تو علماء نے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو ایک جو زاہد شخص ہے, ایک دنیا کا سب مال ترک کرنے والا شخص ہے, وہ تو نمونہ بنا سکتا ہے, لیکن ایک بادشاہ نمونہ نہیں بنا سکتا. اور اگر ایک بادشاہ جو ہے اس کو فالو کرنا ہے, وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنا سکتا ہے, لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انداز کو فالو نہیں کر سکتا. لیکن قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زندگی ہے کہ بادشاہ بھی نمونہ بنا سکتا ہے, اور ایک فقیر, ایک غریب شخص ہے, وہ بھی نمونہ بنا سکتا ہے. تو ان کو دیکھتے ہوئے, اور پھر دیگر بھی دنیاوی جو بھی معاملات ہیں ایسے لوگوں کے, کامیابی جن کو کیسے ملی. بعض ایسے بادشاہ تھے کہ چونٹی کو دیکھ کر انہوں نے سبق حاصل کیا, کہ وہ حوصلہ پست کر کے بیٹھ گئے تھے کہ اب میں نہیں جیت سکتا, اب میں ہار گیا. لیکن ایک چونٹی کو دیکھا کہ وہ 10 بار, وہ 50 بار جا رہی ہے, گر رہی ہے, جا رہی ہے, آخرکار وہ اپنے سے تقریباً 25-50 گنا وزنی شکر کا دانہ ہوتا ہے, وہ چونٹی کوشش کرتی رہتی تو اس کو اٹھا لیتی ہے. تو اس سے درس حاصل کی. تو ایسے لوگوں سے درس حاصل کرے. ناکام جو لوگ ہیں ان کو دیکھنا, ان کی صحبت میں رہنا, یہ صحبت جو ہے نا بہت اثر رکھتی ہے. ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو جو ہے اپنی جان چھڑا, جو خیالی پلاؤ میں رہتے یا ناکام ہیں. کامیاب لوگوں کی طرف بڑھے, ان کے طرز عمل کو دیکھے, اور پھر اس انداز سے اپنی پلاننگ درست کر کے صحیح لوگوں سے مشورہ کر کے انشاءاللہ آگے بڑھے, اور نتائج اللہ پر چھوڑ دے. اللہ کے کرم سے انشاءاللہ کامیابی ملے. ہمارے بعضوں کا دوست اس طرح کے ہوتے ہیں جو پھینکنے والے بولتے ہیں نا, تو پھینکتے ہیں بیٹھ کے, وہ جو نا جب بیٹھتے ہیں تو یار پھینکتے ہیں ادھر کی ادھر کی باتیں, بہت لمبی لمبی جو نا وہ پھینکتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. تو بعض اوقات یہی ہو رہا ہوتا ہے, ہم بھی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں روزانہ, بس وہ جب بھی بیٹھیں گے تو لمبی لمبی چھوڑتے ہیں, وہ 2 گھنٹے تک بیٹھیں گے تو یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, صاحب میں تو یہ کر سکتا ہوں, میں تو وہ کر سکتا ہوں. تو بس وہی اسی میں ہم لوگ رہتے ہیں, انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے. واقعی جو کامیاب لوگ ہیں وہ کامیابی تک پہنچے کس طرح ہیں وہ ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے ہیں, اور انہی لوگوں میں بس ہماری باتیں چل رہی ہوتی ہیں, ہم اسی کو دنیا سمجھ بیٹھے ہوتے ہیں, اور ہم پھر کامیاب
بی کی طرف بڑھ ہی نہیں پاتے ہیں. بہرحال اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. تو بہت باتیں تو چونکہ بہت ساری ہیں لیکن چونکہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. انشاءاللہ الرحمن پھر اس ٹاپک کو پھر کبھی اللہ نے چاہا تو لیں گے. ایک نئے سو پروگرام میں مختلف ٹاپکس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس 1 سے 1.5 گھنٹے کے اس وقت میں کور کرنے کی ہم کوشش کریں. تو کنٹینیو اس پروگرام کو اگر آپ دیکھتے رہا کریں گے تو روزانہ ایک کوشش کرتے ہیں کہ نیا ٹاپک ہو. جیسے کل آپ نے جو ٹاپک دیکھا تھا ماشاءاللہ اس کی ایک الگ چیز تھی, ہم نے گفتگو کی تھی. آج ایک نیا ٹاپک لیا ہے, کل پھر ہم کچھ نیا لائیں گے, پھر پرسوں کچھ اور نیا لائیں گے, پھر نیکسٹ ویک کچھ اور لائیں گے نیا. تو نئی چیزیں ہم آپ کو سامنے پیش کرتے رہیں گے. آپ اس کی برکتیں حاصل کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے الصلوۃ والسلام پڑھتے ہیں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام ہے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام میں وہ سنی وہ جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی وہ جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے رب کائنات ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما. نیکیاں کرنے نیکی کی دعوت کو عام کرنے برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج یوم جمعہ ہے, اس دن کی برکتوں سے مالا مال فرما. ہمارے تمام ناظرین کی خیر فرما. جس کے دل میں جو جائز تمنا ہے, آرزو ہے, خواہش ہے, مراد ہے, تمنا ہے, سب کی تمام جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. اے رب کائنات جو بیمار ہیں, پریشان حال ہیں, تنگ دست ہیں, بے روزگار ہیں, جس طرح کی بھی بیماریوں پریشانیوں کے شکار ہیں, سب پر کرم فرما, سب کا بھلا, سب کی خیر فرما. بار بار پیارا پیارا مکہ, میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. تیری رضا